پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ کے اندر ہم اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں ہر سیٹرڈے سنڈے صبح 10 بجے، اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان مہمانان گرامی کو بھی بلاتے ہیں کہ جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں یاد ماضی میں، یا آگے کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، اور اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے ہماری۔ آج جو ہمارا مضمون ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں پہلے جو ہوا وہ سب کچھ بھلا کر ہم آنے والے دنوں میں کیا کردار ادا کر سکیں گے۔ اس زمن میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خرم شیر زمان صاحب، اپنے کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور ساتھ ہمارے موجود ہیں راجہ انصاری صاحب جو ترجمان ہیں پرائم منسٹر جناب وزیر اعظم شہباز شریف کے۔ ہم اگر بات کریں پی ایم ایل این سے تعلق ہے، اب ہم مزید گیسٹ بھی لینے کی کوشش کریں گے، مگر پہلے ان دو صاحبان سے اپنی بات کو شروع کروں گا۔ جی خرم شیر زمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد خرم صاحب، جہاں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے، یقیناً آپ نے بھی کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہوگی، یا آپ کی جماعت نے بھی اپنے کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ موجودہ صورتحال میں سینیریو چینج ہیں، حالات چینج ہیں، آپ سے جو موجودہ اقتدار میں جو سیاسی اس وقت تنظیمیں ہیں ان کو شکوہ یہ ہے کہ آپ ہمیں ترقی کی راہ میں کردار ادا نہیں کرنے دے رہے۔ تو میں ایک پازیٹیو وے میں آپ سے ایک سوال چاہوں گا کہ اگر آپ کو موقع ایک دفعہ پھر ملتا ہے، یا اس وقت آپ کے پاس ایسا کیا پرپوزل ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کردار تو ادا انہوں نے کرنا ہے جو اس وقت اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور اگر پاکستان جب سے آزاد ہوا اور آج تک اگر حساب کتاب لگائیں گے تو یہی دو سیاسی جماعتیں ہیں، یا تو ماشاءاللہ لگا ہے، یا تو یہ دو سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ ہم اگری ہو جائیں کہ اگر پاکستان تباہی کے دہانے پہ اگر آج کھڑا ہے تو اس کی ذمہ دار جو وہ یہ دو سیاسی جماعتیں ہیں۔ ان کی ناکامیاں اور ان کی پالیسیز، پہلے تو یہ خود ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے، اور اب تو پچھلے کوئی 5 سال سے یا 4 سال سے دونوں سیاسی جماعتیں ماشاءاللہ ساتھ ہی کام کر رہی ہیں۔ تو اگر ان کے اندر کوئی قابلیت ہوتی تو انہوں نے اگر پہلے نہیں کر سکے تو دونوں مل کے کر لیتے۔ تو ان سے تو پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے اگر کچھ کرنا تو کر ہی لیتے۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی ملک ہو، اس کا اگر کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے جو الیکشن جیت کر آئے، فارم 45 والوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس کی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ملک میں سب سے پہلے تو جو مہنگائی ہے اس کا خاتمہ کریں، ملک میں جو بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ کرے۔ اگر خاتمہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم جو پہلے کے فگرز ہیں اس کے اندر بہتری لے کر آ سکے۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس اس بات کا ہے کہ جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کرسی کو کس طرح مضبوط کروں، مال کس طرح بناؤں، پہلے چینی کو میں ایکسپورٹ کروں، پھر اسی چینی کو امپورٹ کروں، پھر میں گندم کو ایکسپورٹ کروں، پھر اسی کو امپورٹ کروں، اور بنسبت کے بجلی کے نظام کو بہتر کروں، نہیں میں مہنگے مہنگے پلانٹس لگاؤں۔ تو ہم بہتری کی طرف تو کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ بہتری کس طرح ہو سکتی ہے؟ بہتری ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو اچھی پالیسیز لے کر آنی پڑے گی، ایسے قابل لوگ لانے پڑیں گے، ایسے کمپیٹنٹ لوگ کو لانا پڑے گا۔ تو اگر یہ کمپیٹنٹ لوگ ہوتے تو اس لیے کوئی 10-12 والیوں میں اگر کچھ نہیں کر رہے تو اس بات پر یہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا، ایسی پالیسیز لے کر آنی پڑیں گی کہ امپورٹ پہ جو ہے وہ کم سے کم جو ہے اس پہ رجحان رہے، ایکسپورٹس آپ کے بہتر ہو سکیں۔ آپ نے اپنی جو فارن کرنسی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، ڈالر کو آپ کو نیچے لے کر آنا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہو گیا ہے، ہر ملک اپنے ملک میں اپنے سٹیزنز کو بینیفٹ دے رہا ہے، اور پیٹرول کے پیسے کم کر رہا ہے کیونکہ دنیا میں پیٹرول کم ہے، یہاں پہ پیسے بڑھائے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ڈائریکٹ ٹیکسز لیے جاتے ہیں، پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکسز لیے جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کو میک شور کیا جاتا ہے کہ وہ عوام کو ملے، لیکن یہاں پہ بیسک نیسیسٹیز ملتی ہی نہیں ہیں۔ آپ اگر صوبہ سندھ کا اگزامپل لے لیں، نہ پینے کا پانی ہے، ٹینکر کے ذریعے آتا ہے، نہ اسکولوں میں تعلیم ہے، بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولز کے اندر پڑھتے ہیں، ہسپتالوں میں علاج کی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ ہم نے صحت کارڈ سٹارٹ کیا تھا، اس کا خاتمہ کر دیا، لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلس کی طرف جاتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، لوگوں نے اب گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں۔
عدالتوں کا حال آپ کے سامنے، انصاف مل نہیں رہا ہے. تو میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. ہم تو مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہیں، خاموش ہو گئے کہ چلیں 5 سال اور تماشا لگانا ہے اور لگا لیں. کیا بولیں، کیا بین کس کے آگے بجائیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. جی، خرم شیر زمان صاحب کی بات آپ نے یقیناً سنی ہوگی. راجہ انصاری صاحب سے سب سے پہلے آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. راجہ انصاری صاحب، آپ نے خرم شیر زمان صاحب کی بات سنی تو ان کے نزدیک کہ آپ کو اور 2-3 پارٹیوں کی اگر بات ہوتی ہے، اس میں یقیناً پہلی بات تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، پھر تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں تو MKM پاکستان کی ہوگی، متحدہ قومی موومنٹ. تو ان کے نزدیک ان تینوں پارٹیوں کو آج ایک کر دیا گیا جو اپنی باریاں لگایا کرتے تھے، اور آپ لوگوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، اور فارم 47 کی پیداوار ہے آپ لوگ. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا کہ آپ نے شروعات پروگرام کی یہاں سے کی کہ جی پاکستان کی جو ہے وہ ترقی کی راہ میں اور پاکستان کی معاشی کام ہے اس کی راہ میں رکاوٹ کو کی گئی ہے. اور پھر خرم شیر صاحب کی یہی باتیں سوال کے طور پر میرے سامنے پیش کی. یہ اس لیے آپ کا شکریہ. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ جناب ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم فارم 47 کی پیداوار ہیں اور ہم ملک کو تباہی کے دہانے پر ہم نے کھڑا کیا ہے، اور اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو اس میں جو کردار ادا ہوگا وہ بھی صرف اقتدار میں جو لوگ ہیں انہی کا کردار ہونا چاہیے. مہنگائی کا خاتمہ ہم نے نہیں کیا، بے روزگاری کا خاتمہ ہم نے نہیں کیا، اور بجلی کی قیمتیں ہم نے بڑھائی، مہنگائی ہم نے کی. یہ اب یہ جو سوچ ہے نا، یہی سیکیورٹی آپ کے گارڈ سوال کا رکھنے پڑ جواب رہے ہے. ہیں سر لوگوں کو آپ کی حکومت میں. کیا ہو رہا ہے؟ سیکیورٹی گارڈ، اپنی پرسنل سیکیورٹی رکھنی پڑ رہی ہے لوگوں کو جی آپ کی یہ میں آپ حکومت کو میں. بتا رہا ہوں. جی یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو سارے آپ نے، میں نے بھی پھر گنوائے، آپ نے شیخ خرم شیر زمان صاحب نے بھی ساری ہم نے گنوائے، یہ ساری چیزیں اب بنیادی طور پر میں ایک پرائیویٹ کے انداز میں بات کر رہا ہوں، اسے ذرا پرسنلی نہیں لیجیے گا. یہی وہ سوچ ہے جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، نمبر 1. یعنی آپ بتائیں کہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ اگر ملک کو ترقی دینی ہے تو کردار صرف اقتدار والے ادا کریں گے. جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو اس وقت شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے. انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں میسا کے معیشت کی بات کی اور کہا کہ ہم سب مل کے پاکستان کو اس معاشی دلدل جو ہے، اس کی جو بگڑی ہوئی حالت ہے، اس سے باہر نکالتے ہیں. ہم نے تو آفر کی تھی. تو سوچ یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کو ترقی اگر دلانی ہے تو ہم سب نے مل کر کردار ادا کرنا ہے. دوسری بات کی گئی کہ بھی تباہی کے دہانے پر جو ہے وہ ہم نے ملک کو پہنچایا. یہ بچہ پاکستان کا جانتا ہے کہ جب خان صاحب کی ابھی حکومت میں ہی تھے، PTI کی حکومت تھی، آخری دنوں میں حکومت تھی، تو وہ خود کہتے تھے یہ ملک تباہی، یہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے، یہ ملک سری لنکا بننے والا ہے، اب تیاری کر لو. پیٹرول جو ہے وہ ابھی 400 پہ چلا جائے گا، 350 پہ چلا جائے گا. اس وقت تو شیر زمان صاحب اور ان کے ساتھی ٹویٹر پہ اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کہتے تھے 1000 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے تو کوئی بات نہیں. وجہ میں کہتے تھے کہ پرائم منسٹر ہینڈسم ہے. خیر ہم ان تینوں دن نہیں جاتے. پھر کہتے ہیں جی مہنگائی کا خاتمہ، بے روزگاری کا خاتمہ. بھائی ہم نے کیا، آپ کر لیں، آپ نے کیا. آپ کے دور میں مہنگائی کہاں تھی؟ آپ کے دور میں بے روزگاری کہاں تھی؟ آپ کے دور میں اپنے اپوزیشن مہنگائی کے خلاف لانگ مارچز نکالا کرتے تھے. اتنی مہنگائی تھی کہ عوام روڈوں پہ تھا. لیکن میں ان چیزوں میں بھی نہیں جانا چاہتا. آپ نے کہا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. بھائی بجلی آپ کو یاد نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت میں آنے سے پہلے 2013 سے پہلے 18 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، کیونکہ بجلی پاکستان میں جتنی ڈیمانڈ تھی اس سے کم ہوتی تھی. 24,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم کی ریکوائرمنٹ اچھا، تھی، اور یہ میں ہمارے انٹرپٹ کر رہا ہوں پاس اس بات پہ. 16,000 میگا واٹ یہ بجلی آپ تھی. پنجاب کی بات کر رہے ہیں آئی تھنک، میں یا پورے ملک کراچی کی بات شہر کر میں رہا تو ہوں. تبدیلی نہیں میں آئی تھی میرا. میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. ابھی آتا ہوں، اس طرف بھی آتا ہوں. کراچی کو تو کئی تو بڑا زبردست سبجیکٹ آتے ہیں، صبر کریں. پھر یہ تھا کہ جناب نواز شریف صاحب حکومت آئی تو انہوں نے بجلی کے منصوبے بنائے. ایک نہیں بنایا، 7-8 منصوبے بنائے. اگر آپ کہیں تو میں سارے گنوا لوں، لیکن کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، اس لیے یہ سب کو پتا ہے کہ بجلی کے منصوبے میاں نواز شریف کے دور میں لگے، خان صاحب کے دور میں ایک منصوبہ بھی نہیں لگا.
ہم جو 18,000 میگا واٹ اور 16,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے تھے، ہم نے 24,000 میگا واٹ کے سسٹم میں بجلی دے کر گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد رکاوٹیں کہاں آئیں؟ رکاوٹیں یہاں آئیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے کہ پاکستان کو پیسے نہیں دینے، انتقام کی سیاست کی گئی، حکومت تھی کہ پاکستان سری لنکا بننے والا ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے، پاکستان بلیک لسٹ ہونے والا ہے، پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا، خاکم بدہن. لیکن الحمدللہ میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ان کی ٹیم نے بہترین کام کیا. آج ان کے ارمانوں پہ پانی پھر گیا. پاکستان ڈیفالٹ بھی نہیں ہوا. پاکستان آج کراچی اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس آج اس کی آپ دیکھیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی بلندی پہ پہنچا ہے. آج کی خبر ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ تھا جو 113ویں نمبر پہ ہوتا تھا پاکستان پوری دنیا کے اندر ریٹنگ میں، آج وہ ٹاپ 100 میں ریٹنگ کر رہا ہے. یہ ساری یہ دنیا کو نظر آ رہا ہے. بلوم برگ کی رپورٹ خان صاحب ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتے تھے کہ بلوم برگ نے کہا ہے پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے. آج بلوم برگ پاکستان کی اکنامی پالیسی کی تعریف کر رہا ہے. یہ ہے پاکستان آج کا. ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے. فورن فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف اتنی نفرت دلوں میں نہیں رکھنی چاہیے. اچھی سوچ رکھیں گے تو سب اچھا نظر بھی آئے گا اور آنے والے دنوں میں اور بہتر ہوگا انشاءاللہ. یعنی میں آپ کی بات سے جو اخذ کیا میں نے راجہ انصاری صاحب، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو لوگ ہیں ان کی سوچیں ہیں، اور یہ جو بقول آپ کے کہ یہ جو زہر افشانی ہے یہی نقصان پہنچا رہا ہے. جس میں ایک بیان ابھی خواجہ عزیز صاحب کا بڑا گردش کر رہا ہے کہ ایک بیان پی ٹی آئی کی طرف سے فلور آف دا ہاؤس پہ دیا گیا، قومی اسمبلی کے اندر دیا گیا کہ پاکستان کے پائلٹ انکوالیفائڈ ہیں. میں اس چیز کو لے کے پہنچوں گا دوبارہ زمان کے بعد کہ یہ کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں اس طرح سے عوام فیصلہ کرے کہ آپ ٹھیک ہیں یا یہ. نہیں، فیصلہ تو آپ خود ہی کر لیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں، میرے گھر کے کیا حالات ہیں. دیکھیں، ہمیں تو 2 سال ملے، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کوئی 1.5 سال تو کووڈ کے اندر گزر گیا نا. پوری دنیا جو ہے وہ کووڈ میں نیچے جا رہی تھی اور پاکستان ترقی کر رہا تھا. ظاہر عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے کر رہا تھا. اب یہ جو بتا رہے ہیں کہ معذرت کے ملک کے ساتھ حالات بہت اچھے ہیں، انٹرپٹ کروں گا اگر شیر اتنے زمان اچھے صاحب. حالات ہوتے. شیخ رشید صاحب کا بیان آیا تھا کہ کرونا جو ہے وہ پاکستان کے لیے اللہ کی رحمت بن کے نازل ہوا، ورنہ تو پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر جاتا. نہیں، آپ کے سامنے ہے، مجھے نہیں پتا ان کے الفاظ مناسب ہیں نہیں، اس کا جواب تو انہی صاحب لے لیں. لیکن یہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کووڈ کے دوران بہتر ہوئی. وہ تو جادو سے تو نہیں ہوئی. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز ہوں گی جس کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کو اپریشیٹ تو بل گیٹس نے بھی کیا، اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بھی کیا. تو اگر جس طرح بتا رہے ہیں سب کچھ حالات بہت اچھے ہوتے تو آج کھانے پینے کی اشیاء سستی ہوتی، آج پیٹرول سستا ہوتا، آج ڈالر نیچے ہوتا، آج آٹا سستا ملتا، ملک کے اندر حالات بہتر ہوتے، انفلیشن کے اندر کمی ہوتی ہے. تو ایسا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو جنہوں نے تو جو ان کو لے کر آیا تھا وہ خود بیٹھ کے اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہوگی ہے، کن لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جو کچھ کر نہیں پا رہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ کی فوج کی ذمہ داری ہے ملک کے بارڈرز کو سنبھالنا. اب ان کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ڈل گئی ہیں ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے اور ان کے نالائکیوں کی وجہ سے کہ وہ کیا کیا کریں. ملک کو سنبھالیں، ملک میں دہشت گردی کو سنبھالیں، ملک کی اکانومی کو چلائیں. ان کے اوپر تو الٹا اور زیادہ لوڈ پڑ گیا میرے خیال سے. تو مسئلے سارے یہ ہیں کہ یہ کسی حال میں یہ ڈیلیور کر نہیں سکتے. میں آپ کو بتا دوں، ان کو لانے والی بھی پریشان ہیں، یہ خود بھی پریشان ہیں، اور حالات جو ہے دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، بہتری نہیں آئے گی. دیکھیں نا ملک کے اندر آپ کو خطرات کتنے ہیں. آپ کو بارڈرز پہ خطرات ہیں، آپ کی فوج نے بارڈرز کو دیکھنا ہے. آپ کے ملک میں دہشت گردی ہے، آپ کی فوج کو دہشت گردی کو دیکھنا ہے. آپ کے ملک میں اکانومی کے حالات خراب ہیں، اس کو بھی جو ہے آپ کے ادارے جو ہیں اس کی بھی فکر کر رہے ہیں. تو ایک تماشا لگا ہوا ہے ملک کے اندر. اس بات کو سب کو سمجھ جانا چاہیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور ساتھ NCN، یہ وہ 3 سیاسی جماعتیں کو جتنی بار بھی آزمائیں گے نا رزلٹ آپ کو 0 ہی ملے گا، کوئی بہتری نہیں آ سکے گی. جو یہ بات فگرز کی کر رہے تھے، فگرز بڑے شوق سے شو ختم ہونے کا دیکھ لیں. اکانومی کی فگرز ہوں، چاہے وہ ڈالر کے ریٹ ہوں، ہر چیز پاکستان کی عمران خان کے دور میں بہتر تھی. اور یاد رکھیں کہ کووڈ کا دور تھا، اس کو مت بھولیں بار بار آپ کہ پوری دنیا میں تباہی آئی ہوئی تھی لیکن پاکستان آپ کا سنبھلا ہوا تھا. اس بات کو آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. اور آپ نہیں، ہر بندہ کرتا ہے، پوری دنیا اپریشیٹ کرتی کہ جو پالیسی تھی ہماری
کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے وہ ہماری بہتری میں گئی. صرف ایک چھوٹا سا ڈیسیجن تھا, کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہے. یعنی آپ اب میں راجہ انصاری صاحب اس وقت عوام بڑی کنفیوز ہے, اور جو حالات بھی ایک سیاسی طور پہ ایک تناؤ کا دباؤ کا شکار ہے پاکستانی عوام, کہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوا ہے. تو وہاں میں دوبارہ راجہ انصاری صاحب کے پاس آؤں گا کہ آپ خرم شیر زمان صاحب کی اس بات سے ایگری تو ڈیفینیٹلی نہیں کریں گے, تو پھر کیسے دفاع کریں گے؟ دفاع ایسے کریں گے کہ آج کی میں آپ کو رپورٹ سنا دیتا ہوں. وہ ہے کہ جون 2025 میں پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ $328 ملین کے سرپلس پہ بند ہوا ہے, جس سے مالی سال پورے مالی سال کا جو مجموعی سرپلس ہے وہ سال میں اور 22 سال میں سب سے بڑا سرپلس ہے. پیٹرول کیوں مہنگا کر دیا اگر ایسا ہے تو؟ اچھا, اب آتے ہیں کہ جی مہنگائی کیوں ہے اور وہ کیوں لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا. جی ابھی بتا دیتے ہیں, صبر تو کریں جناب صبر تو کریں, ابھی بتا دیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص نے پاکستانی عوام کو بیوقوف بناتے ہوئے تقریر کی کہ آئی ایم ایف کے پاس اگر گیا تو خودکشی کر لوں گا. اچھا پھر وہ ہم تو نہیں کہہ رہے تھے کہ خودکشی کر لیں, لیکن جب وہ گئے اتنی کڑی شرائط پہ گئے کہ آج تک پاکستان کے ریاست کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے چلے گئے, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہر 15 دن کے بعد ہمیں صرف پیٹرول نہیں, تمام یوٹیلیٹیز کی جو پرائزز ہیں وہ آئی ایم ایف کی مرضی کے ساتھ ہمیں وہ ہم کم کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے اس کو, کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنے کے لیے جس شخص نے ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسا دیا اس سے نکلنے کے لیے ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اور انشاءاللہ بات کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ بہت جلد دسمبر تک یا اگلے سال کے شروع تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں گے, اور پھر پیٹرول ہوگی, آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی انشاءاللہ زبردست مہنگائی میں کمی آئے گی. پھر آپ ہماری یہ باتیں ریکارڈ کر کے رکھ لیں, اگر ہم نہیں ہوا تو ہمیں سنا کے ہمیں دکھا دیجیے گا. ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ جناب ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو خودکشی کر لیں گے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جی ہماری یہ چیزیں ہماری تھیں تو تحفے میں ملی ہم نے بیچی, ہماری مرضی ہماری چیز تھی, ہم یہ بھی نہیں بولیں گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جی فارن فنڈنگ لینا اچھی بات ہے, دنیا کے ممالک اگر ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم یہ بھی نہیں کہیں گے. اور ہم ایک اور بات نہیں کہیں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب ہمیں تو حکومت کرنے ہی نہیں دی گئی, باقیوں نے پوری حکومت کی. حالانکہ تاریخ بتا رہی ہے کہ اس ملک میں کسی کو بھی حکومت پوری نہیں کرنے دی گئی. یہ جو ہمیں گنواتے ہیں نا آپ لوگ دہائیوں سے حکومت کر رہے تھے, ارے وہ کوئی وہ ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں, وہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ زرداری میں تمہارا پیٹ پھاڑ کے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ باہر نکالنا, وہ بھی نہیں بولیں گے. جی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ جو صورتحال تھی اس صورتحال کے بعد زبردست طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے ہم نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا نا تو اس پر بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوا. اچھا, اور تمام جمہوری پارٹیاں, میں آپ کو عرض کروں, تمام جمہوری پارٹیوں نے اس پر جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس پہ سائن کیے. ایک پارٹی نے نہیں کیا تھا, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ نہیں تھے, کیونکہ وہ جب ان کو پتا تھا کہ جمہوریت وہ راستہ ہے جس سے چل کے ہم کم سے کم کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتے, اور پھر انہوں نے وہ کندھے تلاش کیے جن کندھوں پہ چڑھ کے آئے. آج ہمیں جو ہے نا وہ بڑا تانا دیا جاتا ہے, پی ٹی آئی کے اکثر لوگ بلکہ یہ بیانیاں پھیلا رہے ہیں. جناب دیکھیں, میں قانون کا طالب علم ہوں اور وکیل ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ چوری کیا ہوا مال اگر چور سے برآمد کرایا جائے تو وہ چوری نہیں ہوتی ہے. 2018 میں ہمارا مینڈیٹ آر او سسٹمز کو لے کر اور وہ جو آر ٹی اے سسٹم ہے اس سے ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا تھا. ہم نے فارم 47 کا استعمال کرتے ہوئے الحمدللہ اپنا چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس لیا ہے, اور یہ ہمارا حق تھا, ہم واپس لیں گے. جو چوری اب آئندہ بھی اگر کوئی چوری کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ ہم اسی طرح واپس لیں گے. یعنی راجہ انصاری صاحب پہلی مرتبہ کسی نیشنل نیوز چینل پہ بیٹھ کے نون لیگ اس بات کا یہ اقرار کر رہی ہے کہ اس دفعہ آپ نے بدلہ لے لیا, اور جو انہوں نے کیا وہی آپ نے کیا. بدلہ بہت چھوٹا لفظ ہے, ہم ان کو ساتھ ساتھ دھمکی بھی دے رہے ہیں, آئندہ بھی کرو گے تو ایسا ہی کریں گے. وہ ہے نا جفا کرو گے جفا کریں گے, خطا کرو گے خطا کریں گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. بس صحیح ہے, اچھا آپ نے مان کر لیا تھی بانے.
مان نہیں بتا رہا ہوں، چوری کیا ہوا مال واپس لیا ہے. آئندہ بھی جو یہ چوری بات کرے گا بڑی ہمارا مینڈیٹ ہم اسی طرح واپس لیں گے. بالکل ایسے یہ بات یہ غلط رخ پہ جا رہی ہے یقیناً. تو بات یہ خرم شیر زمان صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت عوام کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہم نے پاکستان انڈیا کا جو معاملہ ہوا اور جو اس وقت سوال آپ سے ایک یہ بھی کیا گیا تھا کہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے ایک بیان کی بڑی باز گشت ہے کہ ہماری اتنے عرصے فلائٹ بند رہی، اس کا نقصان یقیناً پاکستان کو ہوا. آج پاکستان کے ویزے کھل رہے ہیں جو بتایا اور دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں میں ایک نیوٹرل وے پہ بیٹھ کے بات کروں گا، مگر یہ آپ لوگوں نے ہی سمجھانا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط. مگر جو ظاہری اعداد و شمار دکھائے اور سنائے بتائے جا رہے ہیں، جو ویزے کے ایشوز ہیں، جو انٹرنیشنل اور ایک ایشوز ہیں، جو بھی ایران کا ایک ایشو ہوا اس میں پاکستان کی ایک پوزیشن تھی، تو آپ کے مطابق تو پاکستان کو تباہی کے دہانے پر ہے. راجہ انصاری صاحب کے مطابق تو ہم ترقی کر رہے ہیں. تو خرم شیر زمان صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ نہ راجہ صاحب کی سنیں نہ خرم کی سنیں. آپ کے اور میرے گھر کا حال بتا رہا ہے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، مہنگائی کے حالات کیا ہیں، عوام کے ہم حالات اگر کیا ہیں. 10 آپ سال سے سروے کے پی کرائیں، کے آپ جائیں گورنمنٹ کی باہر بات نکلیں. کریں تو کے آپ پی کے گورنمنٹ کے حالات بھی سب کے سامنے ہیں، اور 2-3 سال جو کراچی شہر میں رہا، پورے پاکستان میں رہا، تو اس وقت کی کوئی سکسیس سٹوریز اگر آپ شیئر کریں جس طرح راجہ صاحب کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی دو غلط ہوں تو دوسرا آدمی بھی غلط کرے. میں تو آپ سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل ملک کے کیا حالات ہیں. میں آپ کو صوبے سنگھ کے بارے میں بتا سکتا ہوں، میں پاکستان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں اپنے گھر کے حالات آپ کو بتا سکتا ہوں. جو پرسان حال ہے، جو آپ کے ٹی وی چینل، آپ ہی کا ٹی وی چینل کی آپ آج نیوز دیکھ لیں، جو آپ کی رات کے 9 بجے کی نیوز ہوگی اس کے اندر جو حالات ہوں گے وہ انہیں کو بھیج دیجیے گا، ان کو سنا دیجیے گا. تو اوور آل نہیں ملک کے خرم حالات تو شیر دیکھیں زمان بالکل صاحب، بھی اچھے سوال نہیں یہ ہیں. ہے کہ آج سے 3-4 سال قبل، 2 سال قبل جب آپ کی حکومت تھی اس ٹائم جو 9 بجے کی ہیڈ لائن ہوتی تھی کیا ہوا کرتا تھا اس وقت جو اب نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کو میں بار بار ایک بات بتا رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری حکومت کے دوران 2.25 سال میں 1.5 سال تو آپ کا کووڈ گزرا نا. کوئی بھی حکومت آتی ہے اس کی 3-4 مہینے تو اس کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اس کے 6-8 مہینے بعد آپ کا کووڈ آ گیا تو آپ کووڈ کی پرفارمنس پہ بیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس اوور آل بہت اچھی تھی. کمپیریزن آپ کے سامنے ہی، آپ کسی بھی چیز کے ریٹ لے لیں، کسی بھی دیکھ لیں، حالات تو اس وقت مدد میں تباہی کا لفظ اگر نہ استعمال کروں تو اور کیا ورڈ استعمال کروں گا. ڈالر دیکھ لیں اس وقت کیا تھا. یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کے دور کے اندر جو ہے بڑے بجلی کے پروجیکٹس لگے، تو بھائی بجلی مہنگی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ عوام کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اب آپ نے جو پیٹرول کے پیسے بڑھائے ہیں، آپ مجھے بتائیں پوری دنیا میں پیٹرول جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، آپ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ جب آپ نے بڑھایا تو آٹومیٹکلی اب جو ہے ختم کرتے ہوئے آخر کے اندر آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں، یہ تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہیں نا. اس وقت تو ملک بہت ترقی کرنا چاہیے. اگر کرائٹیریا ملک کی ترقی کو دیکھنا اسٹاک ایکسچینج ہے تو وہ تو کوئی بیوقوفی. دنیا کے اندر تو کہیں بھی کرائٹیریا جو ہے یہ اسٹاک ایکسچینج نہیں ہوتا ہے. ملک کی اکانومی کو دیکھا جاتا ہے، ملک کے ایکسپورٹس کو دیکھا جاتا ہے، امپورٹس کتنے ہو رہے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے. یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں کہ آپ بولیں گے کہ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھو. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو جتنی بار بھی آزما لیں، یہ آپ کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جا سکتے ملک کو. شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے، ان کے جو ڈیفنس منسٹر، وہ تو کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. وہ تو ایکسیپٹ کریں کہ ہم چلا ہی نہیں رہے. انہوں نے تو بڑے صاف الفاظ میں ایک طرف سے اشارہ دے دیا کہ نظام کوئی اور چلا رہا ہے. تو ان کے ہاتھ میں تو ویسی کچھ ہے ہی نہیں. ان کی تو اردلی حکومت ہے، ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو بیچارے خالی اپنی کرسی سنبھال رہے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھنے سے اچھا تھا کہ گاڑی میں گھومیں گے اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھیں گے. اس سے زیادہ ان کی سوچیں نہیں ہیں. تو میں آپ سے اجازت لوں گا، 15 منٹ کا میں نے ٹائم آپ سے کمٹ کیا تھا. باقی بس راجہ آپ صاحب سے میں تعریفیں ایک کرتے آخری رہیں گے، سوال بتاتے یہ رہیں گے. کرنا چاہوں گا خرم صاحب جی سر. کہ جی سر. 10 سال کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کے پی کے ایک وہ صوبہ ہے کہ جہاں کے لوگ کبھی بھی آزماتے نہیں ہیں واپس اگر پرفارمنس نہ ہو تو آپ کے سامنے کس طرح کی پرفارمنس ہے، کس طرح علی امین گندہ پور صاحب جو ہے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور اب لوگوں کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، ہاسپٹل میں فیسلٹیز مل رہی ہیں. آلدو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے، لیکن اس کے باوجود اپنی مدد آپ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. صوبے کے حالات اچھے بہتری کی طرف ہیں. آلدو آپ کے سامنے کے دہشت گردی کے واقعے بھی بہت زیادہ ہیں، جس طرح پورے ملک میں اس طرح وہاں پر بھی ہیں، اس کو بھی فیس کرنا ہے. سو مشکلات تو ہر طرف ہوں گی، لیکن بات یہ کہ پالیسی گورنمنٹ کی کیا آ رہی ہے. پالیسی گورنمنٹ کی اگر کوئی بہتر پالیسیز ہوں گی، بہتری کی طرف جائے گا تو ملک نکلے گا نا. کے پی کے سے ملک نہیں بہتر ہو سکتا ہے. ملک بہتر ہوگا جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اپنی پالیسیز اچھی بنائے گی پورے ملک کے لیے. آپ کو دوبارہ انشاءاللہ اللہ کرے موقع ملے، ویسے تو یہ فیصلہ عوام کا ہے،
مگر عوام اس وقت یقیناً 100% تو بالکل بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا اور پریشان ہے اور دیکھ رہی ہے ابھی بھی اپنا کسی بھی جو ہے نا اپنے زخم کا مداوع دیکھ رہی ہے کہ عوام ابھی بھی پریشان ہے. کے پی کے کی صورتحال بھی بہرحال ہم بہتر تو نہیں کہیں گے اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بھی علی امین گنڈپور کو لے کر بھی کچھ ایشوز چل رہے ہیں. بہرحال بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے خرم شہرزمان جی، بہت شکریہ دیکھتے رہنے کا برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. اب میں ریکویسٹ کروں گا دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ انصاری صاحب جو کہ ترجمان ہیں پرائم منسٹر کے سندھ کے اندر اور پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپسی لڑائی جھگڑے کی طرف آپسی ایک تناؤ کی سیاست الزامات کی سیاست کب تک آخر کب تک چاہے کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہمارا تعلق ہو ہم مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم بھائی بھائی ہیں. پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. اسی سوال سے اس پروگرام کو شروع کیا مگر ایک دفعہ پھر روایتی پروگراموں کی طرح یہ پروگرام بھی کہیں سے کہیں چلا گیا. اب پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی اگر میں بات کروں اور راجہ انصاری صاحب کے پاس میں ایک سوال لے کر آؤں گا. کراچی والوں کا ایک بہت ہی پرانا مسئلہ ہے بلکہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے اور آپ ترجمان ہیں سندھ میں پرائم منسٹر صاحب کے. ہم بائی روڈ سفر کا آپ تو کیونکہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو بھی رہا ہوگا اور ہمیں بھی رہا. جیسے ہی ہم روڑی کراس کرتے ہیں تو ہمیں لگ پتا جاتا ہے کہ ہم پیرس میں آ گئے ہیں. یہ کراچی سے روڑی موٹر وے کا مسئلہ آیا کبھی حل ہوگا یا نہیں اور اس کی اصل وجوہات کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں اس آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں لیکن پہلے کچھ چیزیں کیونکہ خرم بھائی بتا کے گئے میں چاہوں گا اس کو میں رسپونڈ کروں. بلکہ انہوں نے میری یادیں تازہ کر دیں جب انہوں نے کہا کہ 9 بجے کا خبر نامے کی جب انہوں نے بات کی کہ ہمارے دور میں آپ نے اچھا کیا ہم سے سوال کیا کہ آپ کے دور میں 9 بجے کا خبر نامہ کیا ہوتا تھا. تو اس پر میرے ذہن میں کچھ یادیں آ گئیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں جب ہم رات کو ٹی وی دیکھتے تھے تو خبروں میں ہوتا تھا انڈے کٹے مرغی کے بچے لنگر خانے عوامی باتھ روم یہ ہمیں نظر آتے تھے. آپ سب کو لوگ اگر اپنی یاداشت کو تازہ کرنا چاہیں تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہی چیزیں ہوتی تھیں. وزیر اعظم بڑی مہربانی آپ نے ٹیلی 12 موسم کا ذکر نہیں فرمایا. میں اب آ رہا ہوں 12 موسم مجھے ٹیلی ویژن سے پتا چلتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں. مجھے اپنی بیگم بتاتی ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں. وہ خود خبر نامہ سنتے تھے اور ان کو غصہ آتا تھا تو ان کی بیگم کہتی تھی ارے وزیر اعظم تو آپ خود ہیں. یہ تقریریں سب کو یاد ہوں گی. یہ ہوتا تھا خبر نامے میں. اب آتے ہیں ہمارے دور کے خبر نامے میں. الیکٹرک یعنی بسز آپ بن یہ رہی کہنا ہیں چاہ رہے جناب. ہیں کہ کچا توڑ لیا تھا؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اچھا پھر اب جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے تو روز خبر ناموں میں ہم کیا دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جی اورنج ٹرینز چل رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں الیکٹرک بسز آ گئی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے اور سینئر سٹیزنس کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر ویز بن رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1,40,000 پوائنٹ کراس کر گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ $328 ملین پہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ پہنچ گیا ہے اور ڈیفیسٹ سے بچ گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج 16.8 ٹریلین روپیز یعنی $60 بلین پہ کلوز ہوا ہے. تاریخ کی سب سے بڑی بلند سطح یہ ہمیں نظر آتا ہے ہمارے دور کی حکومت میں جب ہم خبر نامہ دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں لوگوں کو نظر آنی چاہیے. پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی آج ہی کے دن کی سب سے بڑی نیوز جو چل رہی ہے وہ ہے کہ کے پی کے میں میگا کرپشن اسکینڈل اربوں روپے کیش سونا چاندی بھائی گاڑیاں بنگلے پراپرٹیاں نکلی ہیں. نیب انکوائری کر رہی ہے اور اس میں بڑے بڑے نام انشاءاللہ ان کے سامنے آنے والے ہیں. یہ تسلی فرمائیں. اب آ جاتی ہے کراچی کے جو آپ نے بات کی کری موٹر وے کے حوالے سے. سر یہ دیکھیں آپ کی بات بڑی خطرناک ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو کیا کہیں آپ وہ والا بدلہ تو دوبارہ نہ لے لیں گے؟ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو پکڑا گیا وہ دکھایا نہیں. ہم نے تو دکھایا ہے سارا. آج سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. وہ تو خود کہتے تھے رانا ثناء اللہ کے بارے میں کہ جواب اللہ کو دینا ہے اور اللہ اور قرآن کی قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم نے صحیح پکڑا ہے. اور پھر وہی آج لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں پکڑا جی ہم سے تمہاری بھول ہو گئی ہم نے تو نہیں پکڑا. وہ آپ کو اس کی جو ساری اسٹوری پتا ہے پوری قوم کو. موٹر وے کی جہاں تک آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی دیکھیں موٹر وے آپ کو پتا ہے کہ موٹر وے بنانا میاں نواز شریف کا پیشن رہا ہے. مسلم لیگ نون کا ایک مشن رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی سے پشاور تک موٹر وے ہو اور وہ الحمدللہ پشاور سے اوپر سے لے کے ہم نے سکھر تک وہ موٹر وے پہنچایا ہے اور سکھر سے صرف اس کو کراچی تک لانا ہے.
اور اس کے لیے پہلی گورنمنٹ میں پیسے رکھے بھی گئے تھے، لیکن وہ پیسے کرپشن کی نظر ہو گئے، بیوروکریسی وہ کھا گئی. مٹیاری ضلع اور نوشہر و فروز ضلع کے جو ڈی سیز ہیں ان کے اوپر نیب کے مقدمے چل رہے ہیں. ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کے خاندان کے لوگوں کے نام بھی ڈالے گئے ہیں. ابھی اس بجٹ میں 15 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ اس منصوبے کے لیے رکھی گئی ہے فرسٹ فیز میں. اور انشاءاللہ ہم اپنی اسی حکومت میں سکھر سے حیدرآباد اور پھر کراچی سے اس کو پھر لنک کر کے اور یہ پورا موٹر وے ہم ایک ہی کر دیں گے. آپ جب کراچی سے جائیں گے تو پشاور تک آپ کی گاڑی موٹر وے پہ بڑی جو ہے نا وہ زبردست اسپیڈ میں جائے گی انشاءاللہ. اور یہ ہم ہی بناتے ہیں، دیکھو اور کسی نے نہیں بنایا، اور کسی پارٹی نے موٹر کتنے وے عرصے کی میں ایک یہ اینٹ نہیں رکھی. پروجیکٹ مکمل ہوگا؟ کیا ٹینٹیٹیو اس کی ڈیٹ ہے؟ اچھا اب میں آپ کو کروں، یہ انشاءاللہ ہمارے دور حکومت میں مکمل ہو جائے گا. اور اس کے لیے ہم مکمل طور پہ یہ نالج میں ہے، پرائم منسٹر صاحب کی نالج میں ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہمارے پارٹی کے قائد ہیں وہ بڑے انٹرسٹ لے رہے ہیں اس پورے منصوبے میں. اور انشاءاللہ ہماری حکومت کے اینڈ تک وہ پورا ہو جائے گا، میں آپ کو یقین دلاتا راجہ انصاری صاحب، ایک چکتا ہوا سوال کروں گا گستاخی معاف کے ساتھ، کہ ایک پنجاب کے اندر ایک بڑی ہی چھوٹی موٹر وے، میں نام نہیں لوں گا، نام آپ کو پتا ہوگا، اس پہ 45 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا. اور یہ جو اتنی بڑی موٹر وے اس پہ 15 ارب کا بجٹ، تو آپ کیا کہتے ہیں کیسے مکمل ہو جائے گی؟ نہیں صرف آتا ہے میرے روڈ رکھے جائیں گے ایجوکیشن اور خرید ہے وہ دے رہے ہیں کہ جو ساری لینڈ آتی ہے ساری لینڈ ہوتی ہے وہ لانچ ہے. اور جو باقاعدہ لینڈ ہے وہ خریدنے کے لیے لازمی بات ہے، اس کا پورا پروسیجر ہے، یہ پیسے اس کے لیے رکھے گئے. پہلے بھی یہ پیسے آئے تھے لیکن وہ کرپشن کے ذریعے ہو گئے. انشاءاللہ اس بار ہم دعا کرتے ہیں کہ کرپشن نہ ہو، اور سندھ کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ انشاءاللہ اس کو انشور کریں گے کہ یہ موٹر وے کے جو زمین ہے اس کے سلسلے میں خریدی جائے وہ بالکل صاف اور شفاف طریقے سے خریدی جائے گی انشاءاللہ. تو آپ اس سے بالکل میں کراچی کے شہری پچھلے دنوں بھی جب محسن نقوی صاحب کراچی تشریف لائے تو کراچی کے شہریوں کا سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہمارے تاجر جو کراچی شہر کے اکثر تاجروں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے تھے کہ محسن نقوی صاحب ہمیں دے دیں کہ جو جس اسپیڈ سے فلائی اوورز، انڈر پاسز، موٹر ویز، روڈز، یہ جو لاہور اسٹیڈیم تیار ہوا یا دیگر اس طرح کے ڈیولپمنٹ پنجاب میں ہوتی ہیں، کراچی اور سندھ میں یہ کم سے کم ایک موٹر وے کے لیے کوئی 7-8 دن کے لیے ادھار دیتے کیوں؟ ابھی پھر یہ لینڈ پرچیز کے لیے پھر بجٹ ہے، پھر نیکسٹ ہے، اور جب تک ہماری گورنمنٹ ہوگی مکمل ہو جائے. تو یہ جو کراچی شہر کے شہری کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، غلط فیصلہ عوام اور آپ نے کرنا ہے کہ ایک تعصب برپا جاتا ہے. یہی وجہ ہوتا ہے کہ پھر ایک نیگیٹو سیاست کرنے والی تنظیموں کو موقع ملتا ہے دوبارہ پنپنے کا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ فرسٹ پرائرٹی پہ کچھ کیا جائے کراچی کا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ چپتا ہوا سوال پوچھ رہا ہوں، حالانکہ وہ میرے لیے خدا کی قسم کوئی چپتا ہوا سوال نہیں تھا. یہ آپ کی محبت ہے سر. میں کروں کہ ابھی جو میں کہنے والا ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ وہ جو بھی بات نہیں ہوگی اور آپ لے لیں گے. وہ یہ ایک پارلیمنٹ کے اندر کچھ پارلیمانی پالیٹکس کی بڑی مجبوریاں ہیں، اور اس میں جو آئین ہم دیکھ رہے ہیں 18 کے بعد اس کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں. لہٰذا کراچی کے لوگ ہیں، کراچی شہری ضرور اس بات کا جب گلا کریں، لیکن ان کا گلا اس وقت بنتا ہے جب کراچی سے پی ایم ایل این کو مینڈیٹ دیں. مینڈیٹ دینے وقت کراچی کے شہریوں کا جو ویژن ہے، کراچی کے شہریوں کی تعلیم ہے، کراچی کے شہریوں کا پڑھا لکھا ہونا، کراچی کے شہریوں کا تمام بہت ساری فیسلٹیز جو سندھ کے دیگر اضلاع میں نہیں ہیں لیکن کراچی میں ہیں، اس سب کا فائدہ ہمیں اس الیکشن والے دن نہیں ملتا جب زبان کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ یہاں پہ ووٹ تو دے دیا جاتا ہے، اور پھر امید رکھی جاتی ہے کہ پنجاب میں لوگ جس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں تو پنجاب کے لوگوں کا حق وہاں سے چھین کر وہ سارا کچھ کراچی میں لگایا جائے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا دل تڑپتا ہے کہ کراچی سے ہمیں مینڈیٹ ملے اور کراچی کو ہم پیرس بنائیں، کراچی کو لاہور سے زیادہ خوبصورت بنائیں، کراچی کو فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ سے زیادہ خوبصورت بنائیں. میاں نواز شریف خدا کی قسم ان کا دل تڑپتا ہے کہ یہ وہ کریں، لیکن ہمیشہ کراچی کے لوگ جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو پھر وہ ووٹ نہیں ملتا، اور ووٹ نہیں ملتا تو پھر 18ویں ترمیم ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ جکڑی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈائریکٹلی یہاں پہ وہ کام بھی نہیں کر سکتے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں. تو جس دن کراچی آپ سے کی اس مینڈیٹ بات پہ ملا، راجہ صاحب میں ایک سوال ایک ذہن میں آتا ہے اور بات آتی ہے
کہ ابھی ہمارا ایک کل بھی پروگرام یقیناً آپ نے شاید دیکھا ہو، اس میں ہماری ایم کیو ایم کی ایم این اے موجود تھیں سبین صاحبہ، ان سے یہی سوال کیا گیا، اور وہی ایک بات ہے کہ پانی ایم کیو ایم کے بعد ایم کیو ایم، اچھا ہم کراچی کی سیاست کی بات کریں، حالات کی بات کریں، اور بانی ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کی بات نہ ہو تو یہ پھر ایک ناانصافی ہو جائے گی۔ ان کے بعد ایک انیشیٹو لینے کا، ایک احتجاجی تحریک چلانے کا، یا جو پاور ہم دیکھتے ہیں ایک فقدان نظر آتا ہے ایم کیو ایم پاکستان میں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصوں میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں، یا ہم ایم کیو ایم کی وہ پرانا پارٹ جو کہ 90s میں الگ ہوا تھا، ایم کیو ایم حقیقی، آفاق صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، وہ پینیٹریٹ کریں اور اس وقت کراچی کی سیاست میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی اگر میں بات کروں، مگر اگر میں دیکھتا ہوں مسلم لیگ نون، اس نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو دیگر سیاسی تنظیم اٹھا رہی ہیں۔ اور جہاں تک ڈیلیورز کی بات کرتے ہیں، جس طرح پنجاب میں آپ لوگ ڈیلیورز کرتے ہیں کسی بھی طرح، چاہے ایم این اے فنڈ سے کریں یا پنجاب کے فنڈ سے کریں، جیب سے کریں، کچھ کر کے اگر دکھا دیں، آج آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان، کچھ اگر کر دکھائیں تو آپ کا یہ جو شکوہ ہے ہو سکتا ہے دور ہو جائے اور آپ کو کراچی سے ووٹ ملے۔ اور ایک چیز اور کہ کراچی کی سیاست اتنی اہم رہی ہے وفاق کے اندر کہ جب بھی گورنمنٹ بنی، جب بھی وزیر اعظم یا صدر کے ووٹس کی بات ہوتی ہے تو وہاں کراچی کی جو اکثریت پارٹی ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور آج بھی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کردار ہے آپ کا؟ ترجمان بھی ہیں آپ سندھ میں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی۔ میں یہ عرض کر لوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کراچی میں جو امن قائم کروایا وہ الحمدللہ مسلم لیگ نون نے کروایا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب سے تشریف لاتے تھے کراچی، گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے اجلاس کرتے تھے، یہاں پہ انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے انفلوئنس کے بغیر زبردست قسم کا مستقل امن کروایا، جو آج تک الحمدللہ کراچی میں امن و امان برقرار ہے۔ اچھا، یہ بھی کراچی کے لوگوں کو اس وقت دیا جب ہمیں مینڈیٹ نہیں تھا یہاں کراچی سے، لیکن پھر بھی دیا کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ کراچی معاشی ہب ہے ملک کا اور یہاں پہ امن و امان بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے جو عوام ہے یہ بنیادی طور پر بانیان پاکستان کی اولاد ہے۔ آپ لوگوں کی جماعت ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی، آپ لوگوں کی جماعت تھی ہی نہیں، آپ کی جماعت مسلم لیگ تھی۔ ابھی چلو نون تو نواز شریف صاحب قائد ہیں اس لیے ان کے آگے نون لگتا ہے، بیسیکلی یہ مسلم لیگ ہے۔ تو کراچی کے لوگ جب اپنے آباء و اجداد کی جماعت کی طرف لوٹیں گے، اسے ووٹ کریں گے، تو انشاءاللہ بہت خوبصورت شہر ہوگا، وہی قائد کے دور والا امن و امان یہاں ہوگا، وہی قائد کے دور والی خوشحالی آئے گی، وہی آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا زبردست انفراسٹرکچر بنے گا۔ اور ہم بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، ہماری انصاری پالیسی ہم صاحب، مہینوں کے انصاری اندر صاحب، پروجیکٹ پورے کرتے ہیں۔ کراچی کے شہری، ایک میں بھی کراچی کا شہری ہوں، کراچی شہر میں رہتا ہوں۔ جب پچھلے دنوں اجرک نمبر پلیٹ پہ بات ہو رہی تھی، لیاری میں بلڈنگز گر رہی ہیں، بات ہو رہی ہے کریم آباد انڈر پاس کی، بات ہو رہی ہے گرین لائن کراچی یونیورسٹی کی، جو ایک ریڈ لائن ایک میٹرو بس بن رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، چنچی رکشوں کے حوالے سے جو اس وقت کراچی کے حالات ہیں، بات ہوتی ہے کہ بارش میں جب کراچی شہر ڈوب جاتا ہے تو جس طرح ایم کیو ایم بانی والی ایم کیو ایم نظر آتی تھی، اس کے بعد کے جو گیپ کو پر کر رہے ہیں مگر پر نہیں کر پا رہے، ایم کیو ایم حقیقی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف پر یقین بھی کیا، ووٹ بھی دیا، مگر وہ نہیں کر پائے۔ مگر ان ایشوز پہ آواز اٹھاتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون نظر نہیں آتی۔ کوئی نمائندہ آپ کا یہاں پہ بلڈنگ گری لیاری پہ تو وہاں نظر نہیں آیا، اور بہت سارے ایشوز کراچی شہر میں آتے رہتے ہیں، آپ لوگ اس طرح نظر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق مسلم لیگ سے ہے، ہم سب ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ لیاری جو میں واقعہ پیش آیا اس میں ایم این اے کھیلداز کوہستانی، میں بحیثیت ترجمان حکومت پاکستان اور سینیٹر نہال ہاشمی، ہم تینوں ساتھی وہاں گئے، وہاں پریس سے خطاب کیا، بلکہ وہاں مطالبات رکھے، اور وہاں کے جو متاثرین تھے ان سے ملاقات ہوئی، ان فیملیز سے ہم ملے، اور وہ جو ماما جمعہ ہے جس کے خاندان کے اچھے لوگ ہیں اس سے بھی ہم ملے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نظر نہیں آتے کیونکہ مسلم لیگ سے ہیں شاید۔ اچھا، پھر کل کراچی میں اتنا بڑا سانحہ ہوا جو کلات میں ماجد صابری کے بھائی اور بھتیجے بھی شہید ہوئے، اور کراچی کے دوست، ہم کل وہاں بھی تھے سینیٹر نہال ہاشمی اور میں، لیکن نظر اس لیے نہیں آتے کیونکہ مسلم لیگ سے ہیں۔ پھر ہمیں جو نیشنل میڈیا ہے وہ اس لیے بھی توجہ یہاں کراچی میں ہمارے اوپر وہ نہیں دیتا کیونکہ ہم مسلم لیگ سے ہیں، حالانکہ میں پہلے کہتے تھے، مجھے کہتے تھے آپ بڑا اچھا بولتے ہیں
لیکن آپ ایم این اے ایم پی اے نہیں ہیں, ہماری پالیسی ہے ایم این اے ایم پی اے وہ بلاتے ہیں. پھر میں نے انہیں کہا کہ بھائی ابھی تو میں آفیشلی ترجمان مقرر ہو گیا ہوں, اب تو بلایا کریں, تو پھر بھی نہیں بلاتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق دیکھیے آپ مسلم کا لیگ شکوہ سے ہے. ہم نے تو دور کر دیا اور انشاءاللہ آپ کو تو بلاتے رہیں گے. نہیں نہیں, K21 پہ تو میں ہمیشہ پہلے بھی آتا تھا, آپ مہربان رہے ہیں, لیکن میں دوسرے بڑے چینلز کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا چینل لیکن نہیں بلاتے ہیں. بہرحال کیونکہ ہم مسلم لیگ سے ہیں تو میں اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آبا و اجداد کی جماعت مسلم لیگ تھی, آئیں سب مل کر اپنے آبا و اجداد کی جماعت میں واپس چلیں, اور اس جماعت میں آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے آبا و اجداد کی جماعت کو جہاں پنجاب میں ووٹ ملتا ہے تو پنجاب میں زبردست ترقی ہوئی ہے, تو وہ واپس ترقی کراچی میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بات جس طرح آپ نے کہا کہ آپ گئے اور خطاب کیا اور ملاقاتیں کی, چاہے وہ صابری برادران کی بات ہو یا وہاں پر بات ہو, مگر ایک تو یہ کبھی آپ نے یہ بات جب آپ کی وفاق کی کوئی میٹنگ ہوتی ہو یا وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوتی ہو کبھی اٹھایا کہ یہاں میڈیا ہمیں توجہ نہیں دیتا, اس کی کیا وجہ ہے, کوئی اس پہ کوئی اسٹریٹجی اپنائی جائے یا کوئی فنڈز قائم کر کے پنجاب سے کچھ رقم پنجاب کے بجٹ سے جو پرسنل ایک بجٹ ہوتا ہے یا ذاتی حیثیت میں, جس طرح سننے میں آتا رہا ہے پہلے بھی کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب سیلری نہیں لیتے تھے, تو وہ سیلری لی جائے اور وہ کوئی نہ کوئی بجٹ کراچی میں فزیکلی کوئی ماڈل پارک قائم کیا جائے, کچھ کیا جائے. یہ ایک بڑا گیپ ہے کراچی میں ترقی کا, یا موٹر وے پہ کوئی ایکسٹرا بجٹ کے ساتھ کچھ کیا جائے, کوئی بات ہوتی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل بات ہوتی ہے. میری گزشتہ 6 ماہ کے اندر 2 بار محترم وزیر اعظم سے 1-on-1 ملاقات ہوئی. میں نے کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع کا کیس ان کے سامنے رکھا, اور ان کا یہی تھا کہ ہم جو وفاقی حکومت سے جتنا کچھ ہو سکے گا ہم ضرور کریں گے سندھ کے لیے, اور مجھے جو ترجمان بنایا اس کے پیچھے ان کا یہی مقصد تھا کہ آپ ہماری حکومت کی وہاں میں بلڈنگ کریں اور ہماری حکومت کا جو اصل چہرہ ہے وہ سندھ کے لوگوں تک پہنچائیں, اور سندھ کے لوگوں کو بتائیں کہ محترم وزیر اعظم اور ان کی ٹیم سندھ کے لوگوں کو تنہا کبھی نہیں چھوڑے گی, سندھ کے لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا انشاءاللہ. جو بھی موجودہ وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے وفاق سندھ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا, یہاں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی, امن و امان کے حوالے سے بھی, اور بس باوجود اس کے کہ ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا لیکن پھر بھی ہم جتنا بھی ہمارا رول ہوگا وفاق کا وہ انشاءاللہ سندھ میں آپ ضرور دیکھیں گے. اور جہاں تک آپ نے فنڈ کی بات کی اس پر بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. محترم عطاءاللہ تارڑ صاحب جو ہمارے انفارمیشن کے منسٹر ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. آنے والے دنوں میں ایک اور ملاقات ہے, انشاءاللہ میں یہ ساری چیزیں دوبارہ ان کے سامنے رکھوں گا. سر آخری سوال کے ساتھ, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, میں یہ بات کروں گا آپ سے کہ جس طرح لاہور میں اورنج ٹرین یا یہ الیکٹرک بسیز اور جو بھی پروجیکٹ آپ لوگ لاتے ہیں, اگر یہ کراچی شہر میں کوئی 2-3 رول ماڈل پروجیکٹ بن جاتے تو مسلم لیگ نون کی ساکھ جو لاہور میں تو ڈیفینیٹلی اور بھی چیزیں چلتی رہیں بہتر ہی تھی, مگر پورا وفاق آپ کہہ پاتے کہ آپ وفاقی ایک جماعت ہیں اور وفاق کے لیے کام کرتے ہیں. کیا اس سے آپ متفق ہیں؟ دیکھیں میں اس لیے متفق نہیں ہوں کہ پروجیکٹ جو ہیں وہ مکمل طور پہ صوبائی حکومتوں کے پروجیکٹس ہیں. کراچی میں کراچی شہر کا دارالحکومت ہے, اور یہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ان کو یہ پروجیکٹ لانے چاہیے اور وہ انشاءاللہ لائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ضرور لائیں گے. اور وفاق کا جہاں تک تعلق تھا اس نے کراچی میں امن و امان قائم کیا اور مستقل امن و امان قائم کیا. یہاں پہ 50 لاشیں گری تھیں, آج وہ سلسلہ بند ہے. یہاں پہ خودکش حملے ہو رہے تھے, آج وہ سلسلہ بند ہے. جاجد اور امار بارگاہوں پہ حملے ہو رہے تھے, لوگوں کو اپنے گھروں میں جلا دیا جاتا تھا, آج وہ سلسلہ بند ہے. یہ وفاق کا بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے خلاف لوگوں کو بدلے میں وفاق اور یہ نہیں کہتا کہ ساری چیزیں دے دیں, لیکن کم سے کم ہمیں کچھ چیزیں کراچی سے مل جائیں. پروگرام کا وقت ختم ہونے لگا ہے, بس آپ کے اس جواب سے جو اب میں نے کیا, باقی ناظرین فیصلہ کریں گے کہ جب تک کراچی کے شہری مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دے دیتے, جب تک سندھ میں آپ کی گورنمنٹ نہیں بن جاتی, جب تک یہ اسی طرح بحالی کا شکار رہیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تک ہماری حکومت نہیں بن جاتی, میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کم سے کم تمام مینڈیٹ ملے کہ ہم قانون اور آئین طور پر کراچی میں جہاں کام کریں تو ہمارے نام رکاوٹ نہ ہو, اور ہم ہمیں مینڈیٹ ملا اس لیے ہم کراچی میں کام کر رہے ہیں. نہیں تو آپ کو پتہ ہے نا پھر بڑی یہاں پہ رکاوٹیں آتی ہیں کہ جی آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ کیوں یہاں آ رہے ہیں. سر اسپیشل کوئی بھی فنڈ قائم کر کے, جس طرح میں نے بتایا کہ اس وقت وفاق میں ایسی حکومت آپ کی ہے اور اس وقت بڑے اچھا اس وقت عسکری قیادت اور تکلیف آپ کر دی. ایک پیج پہ کھڑے ہیں, کراچی شہر کے لیے سوچئے گا ضرور.
बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, तो मैं राजा अंसारी साहब से बहुत बात करके कि इस तरह ही मजा आता है कि कोई गेस्ट हो, कोई मेहमान हो, आपका किसी भी सियासी तंजीम से ताल्लुक हो, किसी भी आप एमएनए हो, एमपी हो, आप तर्जुमान हो, मगर आप बात सुने, क्योंकि एंकर अपनी बात नहीं कर रहा होता। हम कोई भी टीवी चैनल, कोई एंकर बात कर रहा होता है अवाम की। अगर हम अवाम की बात करेंगे, अवाम के मसाइल आपके सामने रखेंगे, तो अवाम हमें सुनेगी। अगर हम नहीं रखेंगे और हम सिर्फ आपसे आपके मुंह पे मीठी मीठी बात करते रहेंगे, तो शायद एक दिन आपको और हमें ना सिर्फ वोट देना बल्कि देखना भी अवाम छोड़ देगी। एक दफा फिर अवाम की राय वफाक तक पहुंचाने के इस मैसेज के साथ कि कराची शहर इस वक्त जो किरदार अदा कर रहा है वो कुछ भी नहीं। अगर आप ऑरेंज लाइन, ऑरेंज ट्रेन जैसे मंसूबे और अच्छे अच्छे तरक्याती मंसूबे जिस दिन किसी भी तरह फंड कायम करके कराची शहर को दे देंगे, तो आज जो बिजनेस, अच्छा हम एक बात और कर रहे होते हैं कि हमने अमन कायम कर दिया, यकीनन कुछ हद तक अमन कायम हुआ, मगर आज स्नैचिंग और दीगर हालात, लोड शेडिंग, दीगर माशी एक ऐसा गैर मुस्तहकम मामला हो गया है कि लोग बांग्लादेश जैसे मुल्क के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। एक वक्त था कि जब कहा जाता था कि आप पंजाब आ जाएं, मगर अब पंजाब के साथ साथ यहाँ के ताजिर बांग्लादेश और बाहर जा रहे हैं। तो इस मैसेज के साथ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करने के लिए कराची शहर की तरक्की को कौमी धारे मिले हैं। ब्रंच टाइम में डॉक्टर फहीम को देखने का शुक्रिया। इस अवामी आवाज के साथ डॉक्टर फहीम हरबल इसको इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।